حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد کی طرف سے امام حسن کے شہزادے ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین کے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بات کو مکمل کرتے ہوئے چند منٹوں میں تاکہ یہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے، امام حسن کے کئی بیٹے ہیں لیکن دو بیٹے بڑے مشہور ہیں، ایک حضرت زید، ایک حسن مصنع۔ حضرت زید جو ہیں یہ حضرت داتا صاحب کے دادا ہیں اور حسن مصنع جو ہے یہ غوث پاک کے دادا ہیں، کیونکہ حضرت داتا صاحب بھی حسنی سید ہیں اور غوث اعظم بھی حسنی سید ہیں، تو یہ دونوں جا کر اوپر سے تیازات ہو جاتے ہیں سگے، کیونکہ حضرت امام حسن کے دو بیٹے امام حسن ان کے دو شہزادے حضرت زید، حضرت حسن مصنع۔ حضرت زید سے 8ویں لڑی میں آ رہے ہیں حضرت داتا صاحب اور حضرت حسن مصنع سے 10ویں لڑی میں آ رہے ہیں حضرت غوث اعظم۔ حضرت حسن مصنع جو ہیں، حسن مصنع ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہو بہو اپنے والد کی طرح تھے، چہرہ ان کا بالکل حضور کی طرح تھا، کیونکہ امام حسن دکھتے ہی حضور کی طرح تھے، جیسے جامع ترمذی نے مولا علی نے خود فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ میرا بڑا بیٹا حسن بالکل اپنی نانا کی طرح تھا، اور حسن مصنع جو ان کے بیٹے یہ ہو بہو اپنے ابو کی طرح تھے۔ سن لیجیے، مصنع بمعنی سیکنڈ، جونیئر جس کو کہتے ہیں اب اردو، حسن مصنع۔ ان کی شادی کس سے ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی فاطمہ بنت حسین سے۔ حضرت حسین اپنے اس بھتیجے سے بہت پیار کرتے تھے اور خود آپ نے کہا حسن مصنع سے کہ میرے لاڈلے بھتیجے، میری 3 بیٹیاں ہیں، تو جس سے کہے گا میں تیرا نکاح کروں گا۔ حسن مصنع کہتے ہیں میں چچے جان کے سامنے حیا کر گیا، سید الشہداء امام حسین کے سامنے مجھے شرم آئی اور میں نے سر مبارک کو جھکا لیا، تو سیدنا حسین نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کی کہ ہاں میری بیٹی فاطمہ جو ہے، جو کربلا میں تھی سیدہ سکینہ کے ساتھ، فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، اپنی ماں کے نام پر رکھا کیونکہ یہ دکھتی بھی میری ماں کی طرح ہے اور عمل میں بھی میری ماں کی طرح ہے۔ حضرت فاطمہ بنت حسین کا نکاح ہوا حسن مصنع سے، ان سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ محض۔ عبداللہ محض ان کو اس لیے کہا جاتا ہے خالص کیونکہ ان کی والدہ حضرت حسین کی بیٹی ہیں اور والد جو ہیں وہ حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، خالص حسن مصنع اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین سے پیدا ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ محض۔ اب اس کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ بنت حسین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا تھا حسن مصنع سے۔ حضرت حسن مصنع جوانی میں انتقال کر گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیوہ ہو گئی، تو ان کی شادی ہوئی حضرت سیدنا عثمان غنی کی پوتے عبداللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اب دیکھیے غوث اعظم کا نسب حسنی حسینی کے ساتھ عثمانی بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جب عبداللہ جو ہیں، جو حضرت عبداللہ محض کے سوتیلے باپ ہیں اور فاطمہ بنت حسین کے دوسرے شوہر ہیں حسن مصنع کے انتقال کے بعد، یہ عبداللہ جو ہیں ان کی امی کا نام ہے سیدہ حفصہ، ان کو کہتے ہیں حفصہ، کہتے ہیں حفصہ، وہ بیٹی ہیں، وہ پوتی ہے فاروق اعظم کے، عبداللہ بن عمر کی بیٹی ہیں، تو یہاں سے حضرت غوث اعظم کا نسب فاروقی بھی ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں علوی تو تھا لیکن اس نسبت سے عثمانی اور اس نسبت سے فاروقی۔ اب آ جائیے صدیقی کیسے بنتا ہے۔ غوث اعظم کے والد صاحب حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ، ان کی جو امی ہے، یعنی غوث پاک کی امی نہیں، آپ کی دادی جان سیدہ ام سلمہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن ان کی اولاد میں سے ہے۔ میں حیران ہوں، آپ دیکھیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نسب کو دیکھیں گے تو بیک وقت وہ حسنی حسینی بھی ہے، فاروقی بھی ہے، عثمانی بھی ہے اور صدیقی بھی ہے۔ یہ میں بہت یونیک بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ایسا نسب کے جو چاروں سلسلوں کے ساتھ جا کر مل جائے اپنی نسبتوں کے ساتھ، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یوں ہے کہ جو فیضان سیرہ مصطفیٰ پر اترا، وہ دریا جو سرکار کے سینے پر فیض کا تھا وہ 4 نہروں میں تقسیم ہوا، صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی، اور وہ چاروں نہریں بیک وقت جس کے سینے پر آ کر گری وہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شجرے کا امتیاز ہے۔ اور آخری بات یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، حضرت سیدنا غوث اعظم کی امی جان سیدہ فاطمہ یہ حسینی ہیں۔ یہ تو میں نے والد کی طرف سے نسب ذکر کیا کہ آپ والد کی طرف سے حسنی، حسینی، فاروقی، عثمانی چاروں خلیفہ کی اولاد بن جاتے ہیں کیونکہ دادیاں اور نانیوں کے رشتے سے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بعد میں ریکارڈنگ آپ سن لیجئے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی امی جان سیدہ فاطمہ ہیں، یہ مولا علی رضا کی بیٹی ہیں۔ مولا علی رضا حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے، یعنی اوپر جا کر 4-5 سلسلوں کے بعد یہ حضرت مولا علی رضا کی بیٹی بنتی ہے۔ حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ جو مشہد مقدسہ میں آرام فرما رہے ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے ان کا عرس ہم بار بار کرتے ہیں،
سرکار موسیٰ کاظم کے شہزادے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے پوتے ہیں، امام الاولیاء ہیں، حضرت مولا علی رضا وہ ہیں جنہوں نے حضرت معروف قرخی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، حضرت سری سختی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، حضرت مولا علی رضا وہ عظیم ہستی ہے جن کے گھر کے دھوبی کا نام حضرت معروف قرخی تھا، تو آپ اندازے لگائیے جن کے گھر میں جھاڑو لگانے والا معروف قرخی ہو تو حضرت مولا علی رضا کی شان کتنی بلند ہو۔ حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ کے کئی بیٹے ہیں، لیکن دو بیٹوں کا میں ذکر کرتا ہوں، ایک محمد، ایک ابراہیم۔ یہ محمد جواد جو ہیں یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی امی جان سیدہ فاطمہ کے دادا بنتے ہیں، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ جو ماں ہے غوث اعظم کی، ان کے جد اعلیٰ اوپر بن رہے ہیں حضرت محمد جواد۔ محمد جواد کے چھوٹے بھائی ابراہیم یہ حضرت غریب نواز کے دادا ہے، غریب نواز کا رشتہ جا کر حضرت ابراہیم سے جڑتا ہے اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام علی رضا کے۔ حضرت غوث اعظم کے نانا کا رشتہ جا کر اپنی والدہ کی طرف سے جا کر نانا کا رشتہ جو ہے وہ حضرت محمد جواد سے جڑتا ہے اور وہ مولا امام علی رضا کے گویا کے شہزادے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت گلدستہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا، اگر آپ نے غور کیا ہو تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے پیارے طریقے سے قدرت نے گویا کہ ان دانوں کو پرو کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو کیا، تو آپ کا شجرہ پڑھ کر ہی بندہ اس بات کی طرف متعجب ہو جاتا ہے، واقعی میں جس کے خاندان کا اہتمام ایسا کیا ہو وہ بندہ دستگیر اور غوث اعظم نہ بنے تو کون غوث اعظم بنے۔ تو آج کے درس